حدیث نمبر 3173 3174 اور 3178 کہ ایک جگہ پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں زندہ ہوا تو میں اس میں حصہ لوں گا، مطلب ہے وہ اس کو بہت قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ آخرت میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایکچولی ہند تھا ہی نہیں، یہ بھی لکھا گیا کہ یہ بنو امیہ نے جو ہے وہ حدیثوں میں داخل کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں سید محمد علی گیلانی آپ کی خدمت میں اللہ والے لوگ پوڈ کاسٹ لے کے حاضر خدمت ہوں کہ میں آج کا جو موضوع آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے غزوہ ہند، کیونکہ آج کل انڈیا پاکستان جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، تو لوگوں کو غزوہ ہند کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ مغالطے ہیں، لوگوں کو اصل حقیقت سامنے نہیں رکھی گئی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اصل حقیقت سامنے رکھی جائے کہ غزوہ ہند کی اصل سٹوری ہے کیا، اور غزوہ ہند ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، غزوہ ہند کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے جس کا نمبر ہے حدیث نمبر 3173 3174 اور 3178، 3173 3174 3178، یہ سنن النسائی کی حدیث بتائی جا رہی ہیں، اور میں نے بھی ان کو پڑھا ہے۔ ان میں جو ہے وہ ابو ہریرہ سے یہ احادیث جو ہیں یہ منسلک کی گئی ہیں، اور ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں غزوہ ہند کا جو ہے وہ پرومس کرتا ہوں، اور غزوہ ہند میں جو ہے وہ میں اگر زندہ رہا تو میں خود اس میں حصہ لوں گا اپنی دولت کے ساتھ، اور اپنے روپے پیسے کے ساتھ اس میں انویسٹ میں خود کروں گا، اور اگر میں مارا گیا تو میں سب سے بہتر شہیدوں میں ہوں گا، اور اگر میں بچ گیا تو میں سب سے بہتر غازیوں میں ہوں گا۔ یہ حدیث ایک ہے 3173، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غزوہ ہند جو ہے یہ زمانہ آخرت میں ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کا گروہ ایک ہوگا جو ہند کو فتح کرے گا، اور ہند کو فتح کرنے کے بعد وہ گروہ جا کے پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل جائے گا اور ان کی سپورٹ کرے گا۔ میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے یہ بہت سارے ہمارے مسلم جو سکالرز ہیں انہوں نے یہ رد کی ہے، اور اس حدیث کو انہوں نے اتھارٹیٹیو یا اوتھینٹیکیٹڈ نہیں مانا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ویک حدیث ہے جو ابو ہریرہ سے منسوب کی گئی ہے، اور کچھ کتابوں میں کچھ جگہ پہ یہ بھی لکھا گیا کہ یہ بنو امیہ نے جو ہے وہ حدیثوں میں داخل کی تھی، اور اس حدیث کو جو ہے نا ان کے اپنے سیاسی مقاصد سے جس وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو جو ہے وہ حدیثوں میں داخل کیا، اور کیونکہ یہ جو مستند حدیثوں کی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم جو ہے ان میں یہ نہیں ہے، تو یہ سنن النسائی میں ہے، تو اس لیے اس حدیث کی جو ہے وہ والی اتھارٹی نہیں ہے جو دوسری حدیثوں کی ہے، تو اسے کمزور حدیث کے طور پہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا اس میں ناظرین یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ایک جگہ پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں زندہ ہوا تو میں اس میں حصہ لوں گا، مطلب ہے وہ اس کو بہت قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ آخرت میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے وہ معجزاتی نبی ہیں جنہوں نے، لوگ کہتے ہیں کہ انہیں معجزہ نہیں ملا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر کر ہی نہیں سکا، اور کوئی کر بھی نہیں سکے گا، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو انہوں نے تو جا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کر لی تھی، اور انہوں نے تو قیامت کے واقعات جو قیامت کے بعد ہونے ہیں وہ اپنے میں جو ہے وہ مسلمانوں کو پہلے بتا دیے تھے۔ تو معراج پہ جانا اور ان کا کنڈی ان کی بند نہیں ہوئی تھی تو وہ واپس آئی تھی، وہ ہل رہی تھی، تو اتنے سیکنڈز میں معراج سے ہو کے آ جانا اور اتنا کچھ دیکھ کے آ جانا، تو میرے خیال میں تو اس سے بڑا معجزہ کوئی دنیا کے اوپر آج تک ہوا ہی نہیں ہے کہ جو اصل دنیا جا کے دیکھ کے قیامت کے بعد کیا ہونا ہے وہ بتا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام مہدی نے تو بہت دنوں کے بعد آنا ہے، اور اس لیے اس حدیث پہ جو ہے نا وہ یقین کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے،
اور اس پہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو گمراہ کیا گیا ہے وہ میں کہوں گا کہ مسلمان گمراہ نہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت کمزور ہے اور اس کی کوئی بیک نہیں ہے. یہ مسلمان سکالروں نے اور حکمرانوں نے صرف اپنے بزنس کو تقویت دینے کے لیے اس میں کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو زیادہ تر جو انڈیا کے مسلمان سکالر ہیں انہوں نے اس حدیث کو بار بار اٹھایا ہے، اور ٹاؤٹ قسم کے جو میڈیا کے اوپر لوگ آ کے بیٹھتے ہیں انہوں نے اس کو ایک اٹھا کے ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ جی غزوہ ہند ہونا ہے، غزوہ ہند ہونا ہے، اور غزوہ ہند میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اور جو ہے وہ ہم ہند کو فتح کریں گے اور فتح کر کے پھر امام مہدی کے پاس جو ہے وہ یہ گروہ جائے گا. میں اگر آپ کو ہسٹری میں لے کے جاؤں، میرا حالانکہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے، میں احادیث پہ بات نہیں زیادہ کرتا، میں قرآن پاک پہ بات کرتا ہوں، میں روحانی بندہ ہوں، میں روحانی باتیں بتاتا ہوں لوگوں کو. لیکن کیونکہ جدھر ہمارے مسلمان گمراہ ہوں گے وہاں میری ڈیوٹی ہے کہ میں ان کو جو ہے وہ صحیح لائن بتاؤں. حالانکہ یہ بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے، اور جو ہے اس کو چھونا اور جس طرح سے میں بیان کر رہا ہوں اس طرح سے بیان کرنے کی ہمت بہت کم لوگوں میں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایکچولی ہند تھا ہی نہیں. میں ہسٹری آپ کو ابھی بیان کرتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے اور ہند تو تب بنا ہے جب مسلمان حکمرانوں نے جا کے یہاں ہندوستان کے اوپر حملے کیے اور انہوں نے جا کے اس کو اکٹھا کیا، اور یہ ساری کنگڈمز فتح کی گئیں جو ادھر مختلف تھیں. میرے پاس 7 کنگڈم ہیں جو اس وقت الگ الگ تھیں، اور ادھر زیادہ تر میں بدھزم تھا اس وقت. تو ہند کی جو سلطنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہے، یہ لوگ اتنا بھی نہیں ڈرتے اللہ کے خوف سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ یعنی الزام لگانے والی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ غزوہ ہند کہا کہ غزوہ ہند ہوگا، اور ایسے اللہ تعالیٰ کے اوپر کئی الزامات یہ لوگ لگاتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ ہے بھائی جان، میں سب آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ گناہ کبیرہ ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیں، یہ دنیا ادھر ہی رہ جانی ہے، یہاں کے پیسے ادھر ہی رہ جانے ہیں، یہ کوئی آپ کے کام نہیں آنے ہیں. آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، اپنے کاروبار چلانے کے لیے، یا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے جھوٹے چیزیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر کے آپ بیان کرتے ہیں. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ خدا کے واسطے یہ چیزیں چھوڑ دیں اور یہ گناہ کبیرہ کرنا چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک دیا ہے اس کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے رکھے، تاکہ اگلے جہان آپ لوگ اگر بخشش کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو پھر بخشش کے لیے تو ایسے ہی ہوگا. آپ ان کو اگر غلط چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کریں گے تو وہ تو آپ کو دوزخ میں لے جائیں گے، الٹا آپ کے لیے پریشانی بنائیں گے. تو آپ اس سے اجتناب کریں. میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 7 سلطنتیں تھیں، ان میں سے زیادہ تر سلطنتوں میں بدھزم کا مذہب تھا، اور بہت کم میں جو ہے وہ ہندو بستے تھے، ہندو تھے اس طرف لیکن بہت کم تھے، بدھزم زیادہ تھا. سب سے پہلے جو سلطنت یہاں پہ قائم تھی وہ تھی پشیا بھوتی. پشیا بھوتی جو ہے یہ جو آج کا ہمارا ہریانہ ہے، اتر پردیش ہے، کچھ حصہ راجستھان کا اس میں تھا اور کچھ مدھیہ پردیش کا تھا جو انڈیا میں ابھی ہے. تو یہ پشیا بھوتی ایک کنگڈم تھی، اس کا ایک الگ سے بادشاہ تھا، جیسے ایران میں بادشاہ تھا، جیسے حبشہ میں نجاشی تھا. اس وقت مختلف علاقوں میں بادشاہ جیسے ہوتے تھے، تو یہاں بھی اس علاقے میں 7 سلطنتیں تھیں، اور ان میں مختلف بادشاہ تھے، جن میں سے کچھ ہندو تھے اور زیادہ تر ان میں جو ہے وہ بدھسٹ تھے. تو یہ پشیا بھوتی جو ہے یہ ہندو ریاست تھی ایک، اور یہ میں نے جیسے بتایا ہریانہ، اتر پردیش میں نے لکھا اس لیے ہے کہ یہ نام انڈیا کے میں کوئی غلط نہ بیان کر دوں، کیونکہ میرے پہ ذمہ داری ایسی ہے، میں کوئی غلط بات کرنا نہیں چاہ رہا. یہ ہریانہ، اتر پردیش اور کچھ حصہ راجستھان کا اور مدھیہ پردیش پہ یہ پشیا بھوتی تھی. پھر ایک ان کی تھی چلوکیا ڈیناسٹی. چلوکیا ڈیناسٹی جو تھی وہ گجرات اور تلنگانہ اور کچھ حصہ آندھرا پردیش کا اس میں تھا. یہ وہاں پہ ایک یہ ریاست قائم ہوئی تھی، یہ انڈیپینڈنٹ تھی، یہ بھی کنگڈم تھا، یہاں کا ان کا اپنا بادشاہ تھا. پھر تیسری تھی پلاوا ڈیناسٹی.
یہ تامل ناڈو اور جنوبی آندھرا پردیش اور کانچی پورم جو انڈیا کا علاقہ ہے، یہ اس کے اوپر ان علاقوں پہ یہ ان کا ایک بادشاہ تھا. یہاں اس علاقے میں بھی سارے ہندو نہیں تھے، یہاں پہ بھی بدھسٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں تھے. چوتھی ان کی تھی گرجارا پراٹی ہارا. یہ راجستھان، گجرات اور اس میں مغربی مدھیہ پردیش کا علاقہ اس میں تھا، اور اس میں بھی مکس لوگ رہتے تھے جن میں ہندو بھی تھے اور بدھسٹ بھی تھے. اس کے علاوہ جو ہے پانچویں جو ریاست اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہوئے تھے اور رحمتیں نازل تھی، اس وقت پانچویں جو ریاست تھی وہ تھی کنگڈم آف سندھ. کنگڈم آف سندھ جو تھی یہ ملتان اور روڑی سکھر اور دیبل، کراچی کو اس وقت دیبل کا علاقہ کہتے تھے، یہ یعنی ملتان سے لے کے، اور یہ ایک کنگڈم آف سندھ تھی. اور یہاں پہ جو ہے یہ ہندو اور بدھسٹ یہاں بھی موجود تھے. پھر جو چھٹی تھی وہ تھی کالنگا کنگڈم، یہ اڑیسہ اور بنگال پہ تھی. یہ پیور بدھسٹ ریاست تھی، یہاں پہ بدھسٹ جو تھے وہ حکمران تھے. اور ساتویں جو تھی وہ تھی چھرا چھولا پڈیا کنگڈم، یہ تامل ناڈو اور کیرلا کے علاقوں پہ تھی. یہ اس وقت ان کے نام ایسے ہی تھے. اب مسلمان جو ان ریاستوں کے بارے میں اس وقت جانتے تھے، جو تجارت کرتے تھے اس طرف چائنا والی سائڈ پہ اور انڈیا والی سائڈ پہ، تو وہ صرف 3 سمندری بندرگاہوں سے واقف تھے، جن میں ایک دیبل تھی جو کراچی والی ہے، جو سندھ میں تھی، یہ کنگڈم آف سندھ میں آتی تھی. ایک موزیرس، یہ کیرلا کی تھی، یہ ایک بندرگاہ ادھر کیرلا والی سائڈ پہ آتی تھی. ایک پھر آگے آتی تھی تامل ناڈو میں مملا پورم. مملا پورم جو ہے یہ ایک بندرگاہ تھی. یہ 3 بندرگاہیں مشہور تھی جن میں مسلمان جب اپنا کاروبار کرنے اس طرف جاتے تھے تو ان 3 بندرگاہوں کے اوپر جاتے تھے. یہاں کہیں بھی یہ بیان نہیں ہے کہ جی یہ ساری ریاستیں جو ہیں ایک ملک تھا اور یہ ہند تھا اور انڈیا تھا، اور یہاں پہ جو ہے وہ مسلمانوں نے آنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں. یا بعد میں کہیں ابھی بھی ہندوستان جو ہے وہ ہند نہیں ہے، وہ انڈیا ہے، اور ہندوستان ہے، ہند نہیں ہے، وہ ہندوستان اور انڈیا ہے. اور ابھی بھی اس میں پاکستان بھی، یہ جو پرانی ریاستیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیں تو اس میں تو کنگڈم آف سندھ بھی آتا ہے، پھر ملتان بھی آتا ہے. اس کو بھی پھر فتح کرنا ہے مسلمانوں نے آ کے. اور اسی طریقے سے جو ہے اس میں جو جتنے یہ علاقے آ رہے ہیں بنگال تک، اب بنگال میں بھی مسلمانوں کی حکومت ہے بنگلہ دیش میں، تو وہ بھی اگر فتح ہونا ہے اس میں تو یہ کوئی سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. لہٰذا میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جھوٹی جھوٹی افواہوں کے اوپر نہ لگیں. کوئی غزوہ ہند وغیرہ نہیں ہے جو غزوہ ہند ہونا ہے. یہ اس وقت یہ ریاستیں ہی نہیں تھی، ہند تھا ہی نہیں، ہند کبھی ہوا ہی نہیں. صرف اس وقت ہند تھا جب مسلمانوں نے آ کے یہاں پہ جو ہے وہ اپنا کیا ہے. جیسے مغل آئے ہیں، مغل سے پہلے تغلق تھے، ان سے پہلے بہت سارے جو لوگ آئے ہیں اس وقت یہ تھے. لیکن اس وقت بھی یہ کنگڈم آف سندھ یہاں پہ سکھوں کی حکومتیں تھیں اور مختلف لوگ تھے. یہ کوئی ایسے ایک ہند نہیں گنا گیا اور کبھی ہند ہوا بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو غزوہ ہند کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، یہ بالکل سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہند کبھی رہا ہی نہیں ہے. یہ ریاستیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 7 میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہند نام کی نہیں تھی. یہ ساری اکٹھی ہو کے بھی، کیونکہ یہاں پہ بدھسٹ بھی اتنے ہی حکمران تھے جتنے ہندو تھے، تو اس لیے ان سب کو اکٹھا کر کے کوئی ایک ہند نہیں بنایا جا سکتا تھا. لہٰذا یہ غزوہ ہند والی بات جو ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اس کے پیچھے مسلمانوں کو لگانا اور اس میں سے پھر جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ لوگ پیدا کرنے، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. ہم اصل جہاد والے لوگ ہیں، ہمیں اصل جہاد کرنا ہے اور صحیح جگہ پہ کرنا ہے. وہ اس وقت صرف فلسطین ہے. اگر جہاد کی ضرورت ہے تو فلسطین میں ہے، اور جس وقت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اس وقت جس طرف وہ مسلمانوں کو گائیڈ کریں گے اس طرف ہم نے جہاد کرنا ہے. سب سے بڑا جہاد ہمارا دجال کے ساتھ ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. وہ وقت قریب ہے اور ادھر ادھر کی یہ الجھنوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے سچائی رکھ دی ہے. ناظرین، فیصلہ آپ کے اوپر ہے، آپ جو ہے وہ لیفٹ پہ جاتے ہیں، رائٹ پہ جاتے ہیں، وہ تو میں کسی کا دماغ جو ہے وہ چینج کر نہیں سکتا. لیکن حقیقت بتانی آپ لوگوں کو ضروری تھی. میں نے آپ کو ہسٹری سے بھی بتا دی، حالانکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں روحانی بندہ ہوں،
لیکن لوگ کیونکہ مس گائیڈ ہوئے ہیں اور اس وقت ایتھیزم پھیل رہا ہے یہاں پہ، تو میں ایتھیزم کے خلاف ہوں. بیسیکلی میں نے اپنا جہاد ایتھیزم کے خلاف شروع کیا ہوا ہے، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو حقیقتیں بتائی جائیں. تو یہ ایک حقیقت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آگے اس کو جس طریقے سے لینا ہے وہ آپ کے اوپر ہے. میری طرف سے اللہ حافظ. آج کے پروگرام کو ادھر ہم کلوز کرتے ہیں.